لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے فجر الحمدللہ یہاں پڑھی. سرزمین ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مصلحتیں تو بہتر جانتا ہے، لیکن آج کے اس دن کے صدقے میں ابھی یہ تھوڑی سی تپش ہے، دھوپ ہے، تم سے برداشت نہیں ہو رہا، لیکن سب جانتے ہیں کچھ گھنٹوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا یہ سب. تو وہ جو معصوم بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں غزہ کے تمام معصوم فلسطینیوں پر، غزہ کے لوگوں پر اپنا رحم اور کرم فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے. میری بہت دل سے یہ دعا ہے کہ جو لوگ ان ویژولس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا سلسلہ بنائے کہ اگلے سال وہ لوگ ان چیزوں کا عملی طور پر حصہ بن سکیں، مجھ سمیت انشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں. یہ یوم عرفہ پر میدان عرفہ ہے. عرفہ یعنی تعارف، عرفہ یعنی معرفت، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا دن، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دن، اور بہت سارے معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں. اس میدان کی بہت ساری فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور یہ آپ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران یہاں پر وقوف کیا، سرکار دو عالم نے یہاں پر اپنا حج کا آخری خطبہ دیا، عظیم الشان اجتماع اسی میدان میں. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جہاں پر عبادت کر رہا ہوں یہی کہیں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین بھی رکھے ہوں گے، ان کے قدم بھی پڑے ہوں گے اس سرزمین پر، اس مقدس سرزمین پر. اب لوگ یہاں پر دعائیں کرتے ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، پھر عصر کے بعد لوگ اپنے اپنے خیموں سے باہر آ کر انفرادی دعا کرتے ہیں، رقت آمیز مناظر ہوتے ہیں، خطبہ حج ہوتا ہے، اور بہت ہی روح پرور مناظر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگ اس بار حج کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، ان سب کو حج مبارک. جن لوگوں کو سعادت نصیب نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو حج پر جانے کی سعادت نصیب فرمائے. حج کے سفر کی یہ ایک جرنی ہے جو مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. عرفات سے مزدلفہ حج 2025 کا آغاز ہو گیا الحمدللہ منی کی سرزمین سے 8 ذی الحج کو. تاریخی سرزمین، خیموں کی سرزمین ہے. اب تو یہ خیمے سال میں کچھ گھنٹوں کے لیے یہ خیمے اور یہ شہر آباد ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کو سارا سال آباد کر کے چلا جاتا ہے، کے لیے کافی ہوتی ہے. 8 ذی الحج کو فجر ہم نے منی میں ادا کی. گروپ تقریباً ظہر کے وقت آیا. جناب الحمدللہ میں اور نبیل بھائی اب یہاں منی کی سرزمین پر پہنچ گئے، اور ہم نے کیونکہ کوشش کی ہے جلدی آ جائے ہم تو، ہاں ہم نے فجر الحمدللہ یہاں پڑھی. سرزمین منی میں پڑھی ہے. 8 ذی الحج آج، اور آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا ایک بڑا مقصد یہ کہ آپ سب لوگ ہماری دعاؤں میں، کیونکہ بہت لوگوں نے کہا دعاؤں میں یاد رکھنے کا، سلام کرنے کا، تو ہم نے وہ سب کیا ہے. آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس سفر کا ساتھی وسیم بنایا. پھر اس کے بعد الحمدللہ اچھا وقت گزرا. تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئے ہیں، سراپا فقر ہے، عز و ندامت ساتھ لائے ہیں. Now I and Junaid bhai used to have conversation on this kalam. تو وہ کہتے تھے کہ بھکاری جو ہوتا ہے اس کے پاس اس کو ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، اس کے بعد جھولی ہوتی ہے یا پیالہ ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں، تبھی تو مانگ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کلام میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ میں کیسا بھکاری ہوں الہی تیری چوکھٹ پر. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. آپ بیتی ہے متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر. کہتے ہیں دل کا سکون نہیں ہے جی، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، اے اللہ لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں. اور پھر کس عالم میں آیا ہوں کہ گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ،
ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، اے اللہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے۔ شان حرم میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سرزمین منا سے، اس تاریخی سرزمین سے جو کہ بظاہر تو اگرچہ آباد ہوتی ہے سارا سال کچھ گھنٹوں کے لیے، کہہ لیجیے 72 گھنٹوں یا اس کے آس پاس، لیکن یہ اس دوران کتنے دلوں کو آباد کر دیتی ہے، کتنی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، ارے لایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ اگر آپ سب ایک دفعہ صدا ہے اللہ اکبر بلند کر دیں گے تو محفل کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، تو اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور قطرے قطرے کو جیسے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر۔ اللہ اکبر اللہ، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا مولا سبھی اور کیا چاہے